اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، محفل ولادت بسعادت معصومہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 20 جماعت الثانیہ کی تاریخ آپ کی ولادت کے ساتھ مخصوص ہے. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پوری دنیا میں جشن ولادت معصومین اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ خصوصیت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام کے ماننے والے، 14 معصومین علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے یہ ولادت کی محفلیں مخصوص ہیں، اور یہیں سے یہ پیغام مل جاتا ہے. عزیزان محترم، بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں اس بامبارک شب کے موقع پر، اس محفل کے اندر، کہ اگر واقعاً انسان اہل بیت کا محب ہے تو اب کون سے مسلمان ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی ولادت پر جشن کا اہتمام کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں. آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، سوائے شیعہ حضرات محبان اہل بیت اہل تشیع کے علاوہ کسی کو پنجتن پاک علیہ السلام کی نہ ولادت کی صحیح تاریخ کا علم ہے، نہ شہادت کی صحیح تاریخ کا علم ہے. یہی ہماری پہچان ہے. 14 معصومین علیہ السلام کی محفلیں ہوتی ہیں، شہادت کی مجالس ہوتی ہیں، اور یہ پیغام مل جاتا ہے کہ دیکھو حقیقی اہل بیت کا ماننے والا اور چاہنے والا کون ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اپنے معصومین کی کم از کم اتنی معرفت ضرور ہے کہ ان کا شجرہ طیبہ، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے فرامین، ان کی ولادت کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے، شجرہ طیبہ. یہ اہل بیت کے چاہنے والے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے ہم ہر سال پیغام بھی دیتے ہیں. عزاداری میں بھی یہی پیغام ہے. عزاداری منعقد کر کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں
کہ دیکھیے چاہنے والے اگر صحیح معنوں میں حسین کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے نظر آئیں گے تو وہی ہوں گے جو یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، زیارت پہ جانے والے بھی وہی ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے حقیقی طور پہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے معصوم، اپنے اماموں کی اتنی معرفت ضرور رکھتے ہیں کہ ان کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، ان کا شجرہ طیبہ کیا ہے، ان کے حالات زندگی، سیرت، فضائل، واقعات، معجزات، یہ سارے اہل بیت کے چاہنے والے جانتے ہیں۔ بیان کیے جاتے ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، منقبتیں کہی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ پاکیزہ افراد ہی آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور آپ کے مصائب پہ گریہ بھی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے بلکہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کے بارے میں، تو میں کہوں گا کہ نشانی یہی ہے کہ فضائل معلوم ہونے چاہیے، شجرہ طیبہ، نسب معلوم ہونا چاہیے، ولادت کی تاریخوں کا علم ہونا چاہیے، اور ایسی ہستیوں کو ماننا چاہیے عزیزان محترم کہ جو روز محشر ہماری شفاعت کریں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایسی ہستیوں کو مانیں کہ وہ ہمارا دفاع کریں گی، ہمیں ان کے بارے میں دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، جھوٹے واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، عزیزان محترم تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔ روز روشن کی طرح ان کے فضائلات، ان کے فضائل، ان کے کمالات سب پر واضح ہیں، لہذا ایسی ہستیوں کو نہ مانا جائے جن کے ماننے کے بعد انسان خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش، ایک کو چھپانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، ایسی ہستیوں کو نہیں مانا جاتا۔ امام معصوم رہنما وہ ہوتا ہے، ہادی وہ ہوتا ہے جو یہاں پر آ کر ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ہم اس کا دفاع نہیں کرتے بلکہ وہ ہماری ہدایت کرتا ہے، وہ ہمیں صحیح راستے کی طرف گامزن کرتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے، ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے، کبھی عمل کر کے بتاتا ہے، کبھی زبان سے بتاتا ہے، کبھی فعل سے بتاتا ہے۔ یہ معصوم کی اور ہادیوں کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، 14 معصومین علیہ السلام کے اندر یہ تمام خصوصیات بعتم موجود ہیں، مکمل طور پر کمالات پروردگار کا یہ شاہکار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، کمالات کا مظہر ہے۔ عزیزان محترم، معصومین کو پہچان لو گے تو اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو انسان کو صحیح راستہ مل جائے گا، عبادت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، عمل کرنے کی اسے ایک ایسی عادت پڑ جائے گی، عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، عزیزان محترم، پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ بے شک محفلوں کے ذریعے پیغام پہنچتا ہے کہ محفلیں منا کر انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کے حقیقی چاہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 20 تاریخ معصومہ کونین کی ولادت کی تاریخ، اور اس انداز میں آپ کا نور ایسا نور ہے عزیزان محترم، اولین و آخرین میں مثال نہیں ملتی۔ بے شک۔ کیوں کہ تمام انبیاء کے، تمام معصومین کے انوار اللہ تعالیٰ نے صلبوں میں منتقل کیے، اجداد کی صلبوں میں آئے، آدم سے لے کر خاتم تلک اور خاتم سے لے کر یہاں تک ہر امام کا صلب اشہد ان کنت نورا فی الاصلاب شامل کا والارحام المطہرہ۔ ہم زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ صلبوں میں آئے، پاکیزہ اسلاب میں آئے، ارحام میں آئے پاکیزہ، لیکن معصومہ کی ذات، آپ کا نور ایسا نور ہے جو کسی اور صلب میں نہیں گیا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ 2 واقعات ملتے ہیں، ایک یہ کہ جب معراج پر جاتے ہیں تو سدرۃ منتہا پر جا کر
جبرائیل نے کہا کہ وہ درخت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو اس درخت سے سیب تناول فرمانا ہے. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیب کو تناول فرمایا، وہ جنت کا پھل، اور اس کے بعد 40 دن تک عبادت میں مصروف رہے. پھر یہ نور منتقل ہوتا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے رحم میں. صلوات پڑھ دیجئے میرے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ معصومہ کا نور اتنا پاکیزہ، اتنا طاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب کے صلب میں اس نور کو نازل کیا ہے. جس طرح قرآن کہیں اور نازل نہیں ہوا، اسی طرح فاطمہ کا نور بھی اللہ کے رسول کے قلب مطہر پر نازل ہوا ہے. بس یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ ایسی بیوی کہ اگر اس کی چادر میں جمع ہو جاتے ہیں تو 5 ہستیاں پنجتن پاک بن جاتے ہیں. ایسی طہارت والی یہ ہستی ہے کہ جس کا نور اللہ تعالیٰ نے کسی اور صلب میں منتقل نہیں کیا، براہ راست اللہ کے رسول اپنے حبیب کے قلب مبارک پر یہ منتقل ہو کر یا تو اس نور کو اللہ کے رسول نے اٹھایا ہے یا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیجیے میرے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو خود سمجھ جائیے عزیزان محترم کہ یہ نور کتنا پاکیزہ ہوگا. معصومہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ آپ کے لیے، آپ کی ولادت کے لیے خاص اہتمام کیا گیا. اور ایسا نور عزیزان محترم، جتنے کائنات میں نور ہیں، زہرا کے معنی یہی، ایسا نور کہ جس کی وجہ سے عرش اور فرش پہ جتنا اجالا نظر آتا ہے، جتنی روشنی نظر آتی ہے، وہ سب بی بی فاطمہ کے نور کا صدقہ ہے. زہرا کے معنی یہی ہیں. جہاں تک کتابوں میں آیا ہے، جنت میں جب لوگ دیکھیں گے ایک نور سے جنت منور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، بار الہ، ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے لا یرون فیہا شمسا، یہاں پہ نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، تو پھر یہ اجالا کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اجالا سورج اور چاند کا نہیں ہے، بلکہ لکنّ علی و فاطمہ ضحکا، علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں. اشرقت الجنان من نور ضحکہما، اس وجہ سے پوری جنت منور ہو گئی ہے. ایسا نور ہے یہ عزیزان محترم. معصومہ کے نور سے پوری عرش سے لے کر فرش تک پوری کائنات منور ہو گئی. آج آپ کی ولادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہی کے دن فاطمہ کے نور سے پوری کائنات منور ہوئی. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل. یہ ہے نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خاصیت کہ جب اس نور کو دیکھا، روایتوں میں ہے فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں عرش میں دیکھنے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ فاطمہ جس کو میں نے اپنے نور کی عظمت سے پیدا کیا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اس کا نور منتقل ہوگا میرے آخری نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد جب فاطمہ کی ولادت ہوگی تو آپ ہی سے ایسے امام پیدا ہوں گے کہ جو پوری دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں گے، جن کی وجہ سے پوری دنیا ہدایت یافتہ ہو جائے گی. یہ برکت ہے فاطمہ کے نور کا. عزیزان محترم، آج کی ولادت پر سب سے بڑا پیغام یہی ہے، جتنی اگر ہم پوری دنیا پر نظر ڈالیں، چاہے اجالا ہو، چاہے کامیابیاں ہوں، چاہے ہدایت کی بات ہو، یہ صدقہ ہے بی بی فاطمہ کا. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم تم لوگوں پر حجت ہیں، ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں. سبحان اللہ. آپ خود سمجھ جائیے عزیزان محترم کتنا مقام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اور یہی وجہ ہے، دیکھیے عزیزان محترم، کہ آپ کے
نام کی خاصیت اگر ہم دیکھیں عجیب و غریب کہ فاطمہ کی خاصیت کیا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جس گھر میں کسی بچی کا نام فاطمہ ہوگا اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اول من يدخل جنہ، پہلی ہستی جو جنت میں جائے گی وہ فاطمہ ہوں گی. اور یہاں تک آیا عزیزان محترم، اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھیے، من صلی علیہ کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ جو تجھ پر صلوات بھیجے گا غفر اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. وَأَلْحَقَهُ بِي مِنْ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں میرے ساتھ آ کر ملحق ہو جائے گا. گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. صرف ایک چھوٹا سا عمل، بعض کتابوں میں 3 مرتبہ صلوات پڑھیں. معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہے بیوی کے اسم مبارک کا صدقہ. اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر جب آپ دیکھتے تھے کہ بخار ہو جاتا تھا، کوئی بیمار ہو جاتا تھا، تو بس بلند آواز میں فرماتے تھے یا فاطمہ بنت محمد. کوئی بھی بیماری ہو اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا بی بی فاطمہ کے صدقے میں. عزیزان محترم، ایسے عملیات بی بی فاطمہ کے صدقے میں ہم تک پہنچتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی. اور اگر کسی کو کوئی بہت پریشانی ہے، فقر و فاقہ، تنگ دستی، پریشانی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ عمل ضرور کرے کہ ہر واجب نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرے. جب وہ تلاوت کرے گا تو اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہاں تک آیا ہے روایت میں 1000 رکعت سے افضل ہے یہ تسبیح فاطمہ. عزیزان محترم، کبھی بھی اس کو کم نہ شمار کیا جائے. اس تسبیح کو باقاعدہ توجہ کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ اس انداز میں تلاوت کی جائے جس طرح انسان نماز میں قرات کرتا ہے. توجہ کے ساتھ اگر تسبیح پڑھی جائے، بیمار ہو تو شفا مل جائے گی، تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ ہے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. حدیث قصہ اگر کوئی پڑھ دے تو یقیناً اس کی بھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جائے گی اس کی تمام مشکلات. انسان اگر صرف 2 عمل یاد رکھ لے آج کی تاریخ کی بابرکت اس محفل کی مناسبت سے کہ تسبیح فاطمہ کی ضرور تلاوت کرے اور حدیث قصہ کی ضرور تلاوت. صلوات پڑھیے کیونکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، بی بی فاطمہ کی معرفت کے بغیر نہ نبوت تک پہنچ سکتا، بے شک. نہ امامت تک پہنچ سکتا. نبوت کا سلسلہ بھی آپ سے جڑا ہوا ہے، امامت کا سلسلہ بھی. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں امامت بھی ہے، جہاں سے نبوت بھی ملتی ہے. تو اب سمجھ جائیے کہ پورا دین ہمیں فاطمہ کے گھر سے ملتا ہے. دین اسلام پورا کا پورا قرآن، اہل بیت، احادیث، سیرت نبی، معصومین کی معرفت، 14 معصومین کی معرفت، نبی کی معرفت، تمام کی تمام معرفت، کمالات یہ فاطمہ کے گھر سے ملیں گے. ضروری ہے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کی جائے. اگر فاطمہ کی معرفت نہیں ہوگی تو نہ نبوت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آئے گی. اہل بیت کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے تو پروردگار عالم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. عزیزان محترم، معرفت کے بغیر مودت ہو نہیں سکتی اور مودت کے بغیر اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا سورہ روم کی 4 آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، کہ قیامت کے دن مومنین اللہ کی نصرت سے خوشحال ہو جائیں گے. جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں اِنَّا فاطمہ مسمى فی السماء بمنصورہ،
فاطمہ کا زمین میں اسم مبارک فاطمہ ہے، عرش میں فاطمہ کا نام منصورہ ہے، اور اس آیت سے مراد یہی ہے کہ جب بی بی فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر دیں گی، شفاعت ہونے کے بعد تمام کے تمام چاہنے والے مومنین جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ خوشحال ہو جائیں گے بنصر اللہ. قرآن کی آیت ہے اللہ کی نصرت سے. وہ نصرت کہاں سے حاصل ہوگی؟ بی بی فاطمہ جن کا اسم مبارک عرش پر منصورہ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ہوگی اور اللہ کے حکم سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی شفاعت ہوگی. شفاعت معصومہ کونین کے ذریعے ہوگی. صلوات پڑھیے مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد حضرات محترم، یہ ہے کمالات بی بی فاطمہ، اور یہی تو وجہ ہے کہ روز قیامت کا جب منظر بیان کیا جاتا ہے احادیث کے اندر، حدیث میں ہے کہ فاطمہ کے معنی یہی ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی، اور اس انداز میں کہ جب روز محشر ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں معصومہ دعا کریں گی کہ پروردگار عالم میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی عظمت کو پہچانوں، لوگوں پر واضح ہو جائے. تو اس وقت حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے جس کی چاہے تم شفاعت کر لو. تو معصومہ اپنے چاہنے والوں کو اس طرح روایت میں جملے آئے ہیں کہ اس طرح الگ کر لیں گی شفاعت کر کر دوسرے لوگوں سے جس طرح پرندہ صاف دانہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور دوسری چیزوں کو الگ کر دیتا ہے. معصومہ اس طرح اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گی. اور اس حدیث میں عجیب جملے آئے ہیں، جب چاہنے والوں کی شفاعت ہو جائے گی محبان اہل بیت کی، تو اس وقت چاہنے والے رک جائیں گے جنت کے دروازے پر. اللہ کی طرف سے آواز آئی کیا ماجرا ہے؟ تو چاہنے والے کہیں گے پروردگار عالم ہم اپنی عظمت دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. تو اس وقت اس حدیث کے جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا یا احبائی، اے میرے چاہنے والو، ارجعو، جاؤ، وانظرو، اور نظر کرو، من احبکم لحب فاطمہ، جس نے بھی تم سے محبت کی ہے بی بی فاطمہ کی وجہ سے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے انظرو من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے بھی تمہیں کھانا کھلایا ہے فاطمہ کی محبت میں. پھر آگے ارشاد ہوگا انظرو من سقاکم شربتن فی حب فاطمہ، اور دیکھو اس کو جس نے تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی پلایا ہے فاطمہ کی محبت میں. پھر آگے ارشاد ہوگا انظرو من رد عنکم غیبتن فی حب فاطمہ، کہ جس نے بھی اگر کوئی تمہاری غیبت کر رہا تھا اس وقت دفاع کیا تمہارا، اس لیے کہ تم فاطمہ کے محب ہو، اہل بیت کی محب ہو، فاطمہ کی محبت میں اس نے تمہارا دفاع کیا. انظرو، اور دیکھو اس کی طرف من کساکم، جس نے تمہیں لباس پہنایا لحب فاطمہ، فاطمہ کی محبت میں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا خذو بیدہ، اس کا تم ہاتھ پکڑو، وادخلوہ الجنہ، اس کو تم جنت میں لے کر چلے جاؤ. بی بی فاطمہ بھی شفاعت کرائیں گی اور آپ کے چاہنے والے بھی شفاعت کرائیں گے. عزیزان محترم، جب چاہنے والوں کا یہ مرتبہ ہے، بلکہ چاہنے والوں کے ذریعے جس نے معصومہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو لباس پہنایا، کسی کی مدد کی، کسی سے محبت کی، اس لیے کہ یہ محب فاطمہ ہے، معصومین کا محب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ تم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے مرتبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. عزیزان محترم، ایسے کمالات
اور ایسی احادیث آئی ہیں آپ کی شان میں. اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی ان اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے زوجہ کا فاطمہ، تمہاری شادی فاطمہ سے کی ہے. وجعل صداقها ارض، اور پوری کائنات کی زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا ہے. من مشى علیہا مبغضا لک، اے علی اگر کوئی زمین پر چلتا ہے اور اس کے دل میں تیرے بارے میں دشمنی ہے، بغض رکھتا ہے، مشى حراما، اس کا اس زمین پر چلنا حرام ہے. عزیزان محترم، جب چلنا حرام ہو جائے گا تو اجر رسالت کیسے ادا کرے گا؟ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ زمین پر ایک لمحہ رہنا بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا. عزیزان محترم، ایسی احادیث، ایسی شان والی بی بی فاطمہ الزہرا کہ جس کے ذریعے نبوت تک پہنچتا ہے، امامت تک پہنچتا ہے. جس نے نبی کو پہچان لیا، امام کو پہچان لیا، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب ایسی شان والی ہستی کہ اگر کسی کو معرفت نہ ہو، میں تمام مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں، سیرت معصومین کا مطالعہ کریں، بی بی فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معرفت ہو جائے گی. اللہ سے دعا کریں معرفت کی. معرفت جب مل جائے گی فاطمہ کی تو اجر رسالت ادا ہو جائے گا، زمین پر رہنا حلال ہو جائے گا، ورنہ اس کے بغیر نہ اجر رسالت ادا ہو سکتا ہے، نہ زمین پر چلنا حلال ہو سکتا ہے. عزیزان محترم، یہ ایسی بیوی کہ جس نے معصومہ سے توسل کر لیا، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. حر کی مثال ہمارے سامنے، ساری عبادت حر کی ایک طرف، جیسے ہی معصومہ کا اسم اس کی زبان پر آیا تو اس کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل وہ لمحہ ہو گیا جس کی وجہ سے اسے نجات مل گئی. وہ حر بی بی فاطمہ کے صدقے میں نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. جتنا بھی انسان گناہ گار ہو، بی بی فاطمہ کو پکارے. اور معصومہ نے تو ایسی دعا کی ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا اپنی مادر گرامی کو دعا کرتے ہوئے، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے تھی. جب ہم سوال کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی، آپ فرماتی تھیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، اس کے بعد پھر گھر والوں کا حق ہے. یہ ہے وہ بی بی فاطمہ. بس آخری جملہ پیغام ہمارے لیے اس جشن کے موقع پر ہمیں ایسی سیرت اپنانی چاہیے عزیزان محترم کہ تاکہ معرفت میں اضافہ ہو جائے، علم کی اصلاح کریں، عمل کی اصلاح کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، عقیدت میں اضافہ کریں، معرفت میں اضافہ کریں. عورتوں کے لیے کیا خوبصورت پیغام دیا معصومہ نے. معصومہ نے فرمایا، جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین عمل کیا ہے، تو معصومہ نے خوبصورت جواب دیا، ان لا ترى رجلا، عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، اور ولا یراھا رجل، اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے. تو جو بیویاں، جو عورتیں اہل بیت سے محبت رکھتی ہیں، معصومہ سے محبت رکھتی ہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ سیرت اپنائے معصومہ کی، اور پاکیزگی ایسی ہونی چاہیے، طہارت، اور طہارت کے بعد پردے کی مثال ہم دیتے ہیں اہل بیت کہ گھرانے والا پردہ کسی اور نے نہیں کیا، تو ہمیں سیرت ملتی ہے کہ جیسا انہوں نے پردہ کیا ایسے ہی اہل بیت کے چاہنے والیاں، ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے پردہ کرنا. عزیزان محترم، معصومہ کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے. اسی پیغام کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ہر وقت اگر کوئی بے پردہ ہے، معاذ اللہ کوئی اہل بیت کے چاہنے والی کوئی مومنہ اگر بے پردہ ہے، تو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ معصومہ تو اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ کوئی مرد نہ دیکھے، وہ کسی مرد کو نہ دیکھے. تو پردہ تو پھر بعد کی بات ہے، تو پردہ کرنا واجب ہو جاتا ہے
तमाम अहले बैत के चाहने वालों पर बल्कि तमाम मुसलमानों पर, तमाम खवातीन पर वाजिब है कि वो मासूमा की सीरत का मुताला करने के बाद ऐसी सीरत अपनाए ताकि उनका घर भी जन्नत बन जाए। बागे जन्नत अगर बनाना है अपने घर को तो मासूमा की सीरत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह ने क्या जुमला कहा है, कहा मासूमा का अगर कमाल समझना है, एक छोटे से हुजरे में रहकर ऐसी तरबियत की कि इसी हुजरे से एक हसन बनता है तो एक हुसैन बनता है। सुभान अल्लाह, बेशक यह है कमाल फातिमा कि जिसके गोद में पलने वाले हसन और हुसैन हो जाते हैं, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बन जाती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं बारे इलाहा, तो ये वास्ता मासूमा कौनैन हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मोमिनीन की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनों को, दहशतगर्दों को, अहले बैत के दुश्मनों को बेशुमार लानत फरमा, अहले बैत के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा। मासूमों पे जिन्होंने जुल्म किया है, जो कातिलीन हैं, उनके ऊपर दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अजाब नाजिल फरमा। जो इस वक्त उनकी हिमायत करते हैं उन पे भी सख्त तरीन अजाब नाजिल फरमा। उनको जहन्नुम के बदतरीन दर्जे में अजाब नाजिल फरमा, उनको जहन्नुम में दाखिल फरमा। मौमिन की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। जो मौमिन बीमार उन्हें शफाए कामला अजल अता फरमा। हम सबको हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमा, मौजूदा महलिक बीमारी का खात्मा फरमा, हम सबको इससे महफूज फरमा, हर किस्म की बलाओं से हमें महफूज फरमा। हमारे इल्म और अमल में इजाफा फरमा, हमारे ईमान में इजाफा फरमा, हमारे दिलों में मवद्दत अहले बैत में इजाफा फरमा। हमें सिवाय गम आले मोहम्मद के और कोई गम नसीब न फरमा। हमें अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। कुरान की तिलावत और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और अहले बैत के पैगाम पर अमल करने की, बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और अहले बैत की मार्फत अता फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंदी अता फरमा। हमारी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। हम सबको दीन हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, दीन की मार्फत अता फरमा। जो मोमिनीन अपने बच्चों के सिलसिले में परेशान हैं, उनकी इस परेशानी का खात्मा फरमा। उनके बच्चों के लिए नेक रिश्ते अता फरमा, उनके बच्चों को नेक हिदायत अता फरमा। मोमिनीन को दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। इमाम की ज़हूर में ताजिल फरमा। हम सबको इमाम के आवान व अंसार खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद को तो ये वास्ता है मासूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद